السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی تیسرے اور ایک بہت ہی اہم سورہ العمران کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 200 آیات ہیں اور یہ ایک مدانی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورہ العمران کا نام عمران کے خاندان پر رکھا گیا ہے، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد فادر تھے۔ اس سورہ کا مقصد، مین گول، ایمان کو مضبوط کرنا، دشمنوں کے خلاف صبر دکھانا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ہر ایک اہم پوائنٹ کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ آپ کو اس سورہ کا پورا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ کی شروعات حروف مقطط یعنی الف لام میم سے ہوتی ہے، جس کا صحیح مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ترنت بعد اللہ اپنی وحدانیت توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ میجر پوائنٹس ان دس سیکشن۔ پہلا، قرآن اور پہلی کتابیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اس نے پہلے تورات اور گوسپل انجیل نازل کی تھی، ویسے ہی اب اس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کنفرم کرتا ہے۔ دوسرا، محکمات اور متشابہات۔ یہاں ایک بہت ضروری پوائنٹ آتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ قرآن میں 2 طرح کی آیت ہے۔ محکمات وہ آیت جن کا مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہے، جیسے حلال حرام کے قانون۔ دوسرا، متشابہات وہ آیت جو جیسے جنت دوزخ کی گہری باتیں۔ جو لوگ دل کے کھوٹے ہوتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کر فتنہ پھیلاتے ہیں، جبکہ سچے مومن کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دنیا کی زینت ورسس آخرت۔ آیت 14 میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا کی چیزیں جیسے عورتیں، اولاد، سونا چاندی اور جائیداد بہت پسند ہے، پر یہ سب ٹیمپرری ہے، اصلی ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب شروع اس موڑ پر آتی ہے جہاں اس کا نام رکھا گیا ہے، العمران، عمران کا خاندان۔ یہ سیکشن عیسیٰ جیسس اور ان کے خاندان کے بارے میں کرسچین عیسائی عقیدہ کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب ڈیٹیلز پہ آتے ہیں۔ پہلا، حضرت مریم کی پیدائش۔ عمران کی بیوی مریم کی ماں نے منت مانی تھی کہ ان کے جو بچہ ہوگا وہ اسے اللہ کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ جب لڑکی مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال کی۔ زکریا دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس بنا موسم کے پھل فروٹس رکھے ہوتے تھے۔ جب وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے تو مریم کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت۔ مریم کے اس معجزے میریکل کو دیکھ کر بوڑھے حضرت زکریا نے بھی اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ۔ اس کے بعد فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور ان کا اصل مقام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنا کر پھونک ماری تو وہ زندہ ہو گئے۔ وہ کرہی، لیپرس اور اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے حکم سے قرآن یہاں کلیئر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب جیوس اور کرسچینز سے سیدھا مخاطب ہوتا ہے۔ مدینہ میں ان کی ایک بڑی آبادی تھی، اس لیے انہیں ان کی غلطیاں یاد دلائی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ پوائنٹس پہ۔ پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ اہل کتاب جھگڑتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک حنیف سچے مسلم تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ دوسرا، دعوت انصاف۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تیسرا، امانت اور خیانت۔ کچھ اہل کتاب اچھے تھے جو امانت لوٹاتے تھے، پر کچھ ایسے تھے جو کہتے کمپلینس نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں وارن کیا اپنی کتابوں میں ہیر پھیر نہ کرے اور حق کو نہ چھپائے۔ چوتھا، مومنوں کے لیے نصیحت۔
اللہ مومنوں کو کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ان لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کرے جو اندر سے تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو ایک بہت بڑے اتہاسک واقعہ ہسٹوریکل ایونٹ سے جڑا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، لیکن احد میں مسلمانوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سورہ میں اس کے پیچھے کے کارن اور لیسنز بتائے گئے ہیں۔ What happened? What are the lessons? پہلا، تیر اندازوں کی غلطی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہم جیتے یا ہارے، اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن جب شروعات میں مسلمان جیتنے لگے تو مال غنیمت کے چکر میں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور بازی پلٹ گئی۔ اس کے بعد آتا ہے سود، انٹرسٹ پر روک۔ اسی بیچ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ آیت 130 میں آتا ہے۔ اس کا کنیکشن جنگ سے یہ ہے کہ سود انسان میں لالچ پیدا کرتا ہے، اور لالچ ہی احد میں نقصان کی وجہ بنی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے شہید زندہ ہے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت 70 صحابہ شہید ہوئے۔ مسلمان بہت غمزدہ تھے، اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آزمائش۔ اللہ نے صاف کہا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ کیا تم نے سوچ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ نے تمہاری آزمائش ہی نہیں کی؟ احد کا جھٹکا اس لیے تھا تاکہ سچے مومن اور منافق الگ الگ ہو سکے۔ دوستو، آج ہم سورہ العمران کے آخری حصے میں ہیں۔ یہ آخری 20 آیت اتنی خوبصورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان آیت کو پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ دا کنکلوژن آف دا سورہ، کائنات پر غور و فکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کامیابی کا اصل مطلب آیت 185 میں آتا ہے۔ یہ اس سورہ کی سب سے پروفاؤنڈ آیت ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں کامیاب سکسیسفل ہوا، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کے سودا ہے۔ تیسرا، آخری آیت کا پیغام، آیت 200۔ سورہ ایک ماسٹر کلاس ایڈوائس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ہر مسلمان کے لیے لائف گائیڈ ہے۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا صبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ دوسرا، وصبروا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، دشمن کے سامنے ڈٹے رہو۔ تیسرا، وربیتوا، اپنے بارڈرز پر الرٹ رہو یا ہمیشہ نیک کام کے لیے تیار رہو۔ چوتھا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو دوستو، سورہ العمران ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مصیبت آئے، جیسے احد میں آئی، اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم لالچ سے دور ہے اور ہمارے اندر صبر اور تقوی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ امید ہے سب کو سورہ العمران کا یہ ڈیٹیلز خلاصہ اچھا لگا ہے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنے ایسے ہی دلچسپ، ایمان افروز، انفارمیٹیو ویڈیو لے کے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں۔